ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند متعال نے پیغمبر اکرم کی روح قبض نہ کی جب تک کہ دین کامل نہ ہوا، اور قرآن کو کہ جس میں ہر چیز بیان ہوئی ہے نازل کیا، اور لوگوں کے لیے حلال و حرام، حدود اور احکام جتنا ضرورت تھے سب کامل طور پر اس کتاب میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ خداوند متعال فرماتا ہے اس قرآن میں ہر موضوع کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت اور روایت کے مطالعے سے ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ کیسے قرآن یہ ادعا کر سکتا ہے کہ ہر چیز کو بیان کیا ہے، حالانکہ جب ہم قرآن میں سرچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ علوم ایسے ہیں کہ جو قرآن میں نہیں پائے جاتے، جیسے ریاضی، میڈیکل، اقتصاد وغیرہ۔ جواب دینے سے پہلے ان دو آیتوں پر توجہ کریں۔ یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ بے تحقیق تمہارے اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے، جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو امن اور سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے کہ جو اس کی رضا کے طالب ہیں، اور وہ اپنے اذن سے انہیں ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں راہ راست کی رہنمائی فرماتا ہے۔ بس اس طرح دیکھتے ہیں کہ قرآن کا اصلی ہدف انسان کی ہدایت اور کفر و جہل کے اندھیروں سے نجات دلانا ہے انسان کو۔ بس ہر چیز کے جو اس عظیم ہدف کے لیے ضروری ہے وہ قرآن میں مل جائے گی، نہ کہ میڈیکل، ریاضی، کیمسٹری، فزکس وغیرہ کے علوم۔